بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 32 ہے، من اجل ذلك كتبنا على بني اسرائيل انه من قتل نفسا بغير نفس او فساد في الارض فكأنما قتل الناس جميعا ومن احياها فكأنما احيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم ان كثيرا منهم بعد ذلك في الارض يسرفون۔ فرمایا کہ اس قتل کی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل کے ذمے یہ بات لکھ دی کہ جو شخص کسی کو ناحق قتل کرے گا، یعنی بغیر اس کی کہ جان کا بدلہ لیا جائے یا ملک میں خرابی کرنے کی سزا دی جائے، تو اس نے گویا تمام انسان کو قتل کیا، تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جو ایک انسان کی جان بچا لے تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی۔ اور ان لوگوں کے پاس ہمارے پیغمبر روشن دلیلوں لا چکے ہیں، پھر اس کے بعد ان میں بہت سے لوگ ملک میں حد اعتدال سے نکل جاتے ہیں۔ اس آیت مقدسہ میں جو ارشاد ہوا وہ انسانی جان کی حرمت اور اس کی حفاظت کی اہمیت بیان کی۔ بنی اسرائیل میں قتل ناحق کا عام رواج شروع ہو چکا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ قانون بنا دیا کہ کسی آدمی کے قتل کرنا، جس نے کسی کو قتل نہیں کیا اور وہ جو زمین پر فساد نہیں پھیلانے والا، تو اس کے قتل کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا، پوری انسانیت کو مار دیا۔ اور اگر کسی نے کسی کی جان بچائی تو گویا ایسا ہے کہ جس سے اس نے ساری انسانیت کی جان بچائی، ساری انسانیت کی جان بچائی۔ تو یہاں پر جو ناحق قتل سے انسان کی حرمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، یہ اس لیے کہا گیا کہ کوئی شخص قاتل اس وقت بنتا ہے کہ جب وہ انسان کے خون کو حلال سمجھتا ہے، جب وہ انسان کے خون کی کوئی قدر ہی نہیں کرتا، جب اس کے دل و دماغ سے انسان کی قدر ہی ختم ہو جاتی ہے، انسان کا خون ہی اسے بالکل ایسے بے قدرہ سا نظر آتا ہے، تو اب وہ اس جگہ پہنچ جاتا ہے کہ اسے سیاہ اور سفید کا کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کرنا ہے اس نے، اسے کوئی پتہ ہی نہیں ہوتا۔ اب جب پتہ نہیں ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، وہ اپنی جو اس کی بری عادتیں ہیں ان عادتوں کو سامنے لا کر لڑ رہا ہوتا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہوتا ہے، خون ریزی کر رہا ہوتا ہے، وہ انسانی خون کے رشتے کو توڑ دیتا ہے، اس کے دل سے بنی نوع انسان سے ہمدردی کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، اس کے سامنے صرف اپنا مفاد ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں دوسروں کی جان کو وہ بالکل ایسے ہی سمجھتا ہے کہ جیسے ایک عام سا بندہ ہے، تو اس طرح وہ سمجھ رہا ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، یہ قانون صرف بنی اسرائیل ہی کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ قانون بنی نوع انسانوں کے لیے ہے، کہ یہ آیت واضح دلیل ہے کہ اسلام خون ریزی اور فتنہ فساد کو سخت ناپسند کرتا ہے، اور اپنے ماننے والوں کو امن، اپنے ماننے والوں کو صلح، اپنے ماننے والوں کو صبر، اپنے ماننے والوں کو تحمل، اپنے ماننے والوں کو بقائے باہمی اور تکریم انسانیت کی تعلیم دیتا ہے۔ کون؟ میرا اسلام، میرا دین ہے ہی امن والا، میرا دین ہے ہی محبت والا۔ دیکھیں نا، فرمایا کہ انما المسلمون اخوہ، تمام مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ کیوں اتنا بڑا درجہ دیا، کیوں اتنا بڑا رتبہ دیا؟ اس لیے دیا کہ یہ ایک انسان کی اولاد ہیں، یعنی حضرت آدم کی اولاد ہے، تو جو ایک جن کے باپ ایک ہوں وہ کتنا آگے جائے گا، یعنی وہ حسد کیسے کر سکتا ہے؟ اپنے بھائی سے کوئی حسد کر سکتا ہے؟ تو یہ آیت مبارکہ اسلام کی اصل تعلیمات کو واضح کرتی ہے کہ اسلام کس قدر
امن، ان کس قدر سلامتی کا مذہب ہے، اسلام کی نظر میں انسانی جان کی کس قدر اہمیت ہے، اس سے ان لوگوں کو عبرت حاصل کرنی چاہیے جو اسلام کی اصل تعلیمات کو پس پشت ڈال کر دامن اسلام پر قتل و غارت گری کی حامی ہونے کا بدنما دبا لگاتے ہیں۔ ان لوگوں کو بھی نصیحت حاصل کرنی چاہیے جو مسلمان کہلا کر بے قصور لوگوں کو بم دھماکوں سے، خودکش حملوں سے موت کی نیند سلاتے ہیں، یہ گمان کرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کی بہت بڑی خدمت سر انجام دی ہے، یہ ان کی خام خیالی ہے۔ یاد رکھیے قتل کی شدید مذمت ہے، قتل کی شدید مذمت ہے، اس کی چند صورتوں کو اس سے جدا رکھا گیا ہے، وہ یہ ہیں کہ قاتل کو قصاص میں قتل کرنا جائز، زمین میں فساد پھیلانے والے کو قتل کرنا جائز، اس کی تفصیل آگے والی آیتوں میں آئے گی۔ اس کے علاوہ مزید چند صورتیں ہیں جو شریعت نے قتل کرنے کے لیے حاکم وقت کو دی ہیں کہ شادی شدہ مرد یا عورت کو زنا کرنے پر بطور حد رجم کرنا پڑتا ہے، اسی طرح مرتد کو قتل کرنا، باغی کو قتل کرنا، یہ حاکم وقت کا کام ہوتا ہے۔ اگلی آیت ہے آیت نمبر 33 سورۃ المائدہ کی، انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخرة عذاب عظیم۔ ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں، زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کی سزا یہی ہے کہ انہیں خوب قتل کیا جائے، انہیں سولی دے دی جائے، ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے جائیں، یا ملک کی سرزمین سے جلا وطن کر کے دور کر دیے جائیں۔ یہ ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ اس سے پچھلی جو آیت ہم نے پڑھی، ان آیت میں قتل کی ایک نوعیت یعنی ناجائز قتلوں کا ذکر کیا، اب دوسری نوعیت قتل کی بیان کی جا رہی ہے جو جائز قتل ہیں۔ شان نزول اس آیت کا کیسے ہوا تھا، کیا ہوا؟ اورینا قبیلے کے کچھ لوگ مدینہ منورہ میں حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، انہیں وہاں کی آب و ہوا موافق نہ آئی۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ صدقے کے اونٹنیوں کی چراگاہ میں جاؤ اور ان کا دودھ اور پیشاب پیو۔ انہوں نے اسی طرح کیا، وہ تندرست ہو گئے۔ پھر جیسے تندرست ہوئے نا تو اب وہ مرتد ہو گئے، چرواہوں پر حملے کر کے انہیں قتل کر دیا اور اونٹ لے کر بھاگ گئے۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی جب خبر ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پیچھے لوگوں کو بھیجا جو انہیں گرفتار کر کے لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ پاؤں کٹوا دیے، ان کی آنکھوں میں گرم سلائیاں پھروائیں، پھر انہیں تپتے ہوئے میدان میں چھوڑ دیا یہاں تک کہ وہ اسی حالت میں مر گئے۔ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ آیت مقدسہ نازل ہوئی جو اس کی تائید ہے کہ جو ایسا کام کریں ان کے ساتھ جو میرے محبوب نے کیا وہ درست کیا، حق کیا۔ اس آیت کریمہ میں رہزن یعنی ڈاکو کی سزا کا بھی بیان ہے۔ رہزن جس کے لیے شریعت کی جانب سے سزا مقرر کی گئی ہے، اس میں سے چند شرطیں ہیں۔ اللہ 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 اللہ